ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنراك في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت یہ دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میدان معاشر میں ہمارا ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ آج جس مضمون پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مشرکین کے آقائے دو جہاں کی ذات اقدس پر اعتراضات، معاذ اللہ ثم استغفر۔ دین اسلام پر، قرآن پر اعتراضات اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے جوابات۔ ہر قوم جب ان کے پاس نبی آئے انہوں نے اپنی زبان ادب سے نا آشنا، محبت سے نا آشنا، اس زبان میں ایسی گفتگو ان پیغمبروں کے ساتھ کی کرتے رہے اور پیغمبر علیہ السلام اسے سنتے رہے، سہتے رہے، جوابات دیتے رہے، مگر کوئی سوال انہوں نے کسی کا تشنا نہیں چھوڑا، ہر شے کے جوابات مرحمت فرمائے، انہیں دیے اور تسلی کرا دی۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی تب آتے ہیں کہ جب باطل کا دورہ، جب شیطنت ناچنے لگے، جب حق ناپید ہو جائے، جب حق کی آواز کسی طرف سے بلند نہ ہو، جب قوم کلیتاً بے راہ ہو جائے، جب باطل چھا جائے، اس وقت نبی آتے
اور ظاہر ہے کہ ان بگڑے لوگوں پر، ان بگڑی طبیعتوں پر، ان خود سر لوگوں پر جنہیں کبھی کسی نے ٹوکا نہ تھا، کبھی کسی نے روکا نہ تھا، انہیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی روکنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی ہوتا۔ تو اس حال میں جب انہیں روکا جاتا، ٹوکا جاتا، تو پھر وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے اور دشمنی پر اتر آتے۔ کتنے پیغمبر ایسے ہیں جنہیں شہید کیا گیا، زد و کوب بھی کیا گیا، ہاتھ اٹھائے گئے ان پر، مگر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ ان میں سے چند ایک نفوس قدسیہ ان کا ذکر ہم کرتے ہیں، وقت اجازت ہی نہیں دیتا کہ پوری تاریخ بیان کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں، جب ابھی عمر بڑھ رہی تھی، بالکل جوانی نہیں آئی تھی، اس دور میں جب نمرود کے دربار میں آپ گئے، اس کے ساتھ سامنا ہوا، اسے ساری رپورٹیں تو مل چکی تھی، تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، تو مجھے رازق نہیں مانتا؟ فرمایا رازق تو اللہ ہے، نہیں رزق میں دیتا ہوں۔ گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ اس بدبخت نے دو آدمی بلائے، ایک کا گناہ ہی کوئی نہیں تھا، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، اسے بری کر دیا، اور جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس بدبخت نے اسے قتل کر دیا۔ یہ تو میں بھی کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں کو تو غروب کرتا ہے مغرب میں، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب وہ اس قدر کھسیانہ ہوا کوئی جواب نہ بڑھ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، وہ بدبخت لوگ جن کے لیے آپ پیغمبر بن کے تشریف لائے تھے، جنہیں اللہ کی طرف بلانے آئے، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں کل جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا۔ ایسے ہی کلمات ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ نبی جس قوم کی طرف آیا، ان کی طرف سے یہ ایسے جوابات سن کر تو وہ انبیاء کے حوصلے تھے جو برداشت کرتے رہے، بھیجنے والی اللہ کی ذات تھی، اور جب کبھی ضرورت پیش آئی پھر وہ ڈٹ گئے اور اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اور بعضوں کو پھر ان بدبختوں نے شہید بھی کیا، زد و کوب بھی کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہ یا قوم لیسا بی صفاحۃ ولکنی رسول،
اس نے کہا انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، ہم تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے کل جہانوں کے خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا، تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا، تمہیں بتوں سے ہٹانے آیا، تمہاری جبینیں خدا کی بارگاہ میں جھکانے آیا، تمہیں وہ راستہ بتانے آیا ہوں جو راستہ اللہ کی طرف جاتا، تمہاری بدبختی کو خوش بختی میں بدلنے کے لیے آیا، تمہاری دوزخ کو جنت میں تبدیل کرنے کے لیے آیا، تمہاری راہ کو درست کرنے آیا، تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا، میں حماقت میں مبتلا نہیں۔ یہ ان کا جواب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کے سامنے ہوئے تو فرعون نے جواب دیا، فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا۔ اسے لگا کہ تجھ پہ جادو کر دیا گیا۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جب فرعون کو کسی نے خبر دی کہ تیری قوم میں ایک بچہ پیدا ہو، اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، جو تیری بادشاہت کو ڈبو دے گا، جو تجھے انجام کو پہنچا دے گا، جو تجھے ایسی شکست دے گا کہ تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے مرواتا رہا، ہزاروں بچے اس نے مروا دیے کہ جو بچہ پیدا ہو ماں باپ کو قتل کر دیا جائے، بچے قتل کرواتا رہا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس بدبخت نے گویا مقابلہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ کو پیدا کیا، اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، اور جس بدبخت نے یہ کہا کہ میں کسی کے ہاں بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، اسی کے گھر میں موسیٰ پلے، اسی کے گھر میں پلے، وہی فرعون گود میں بٹھاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے۔ جب اس نے کہا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اسے ایسے تب لگا کہ اتنی بڑی میری سلطنت یہ تنہا باغی ہو چکا، یہ مجھے خدا نہیں مانتا، میرے احکام کو نہیں مانتا۔ اس نے قوم میں سے ایک پورا حصہ اپنے پیچھے لگا لیا، قوم کو میرے خلاف کر دیا، اپنا ایک گروپ تشکیل کیا جو اس پہ جان فدا کرتے ہیں، اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ میرا خوف اسے نہیں، میرے لشکروں سے نہیں ڈرتا، میری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون مجھے لگتا ہے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تیری موت کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ بات کس نے کی؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں، اتنے بڑے جابر بادشاہ کے سامنے جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، یہ حوصلہ انہی کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے یہ جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے تو ہلاک ہونے والا، گویا ہلاکت کے سامان پیدا ہو گئے، اور پھر وہ بھی وقت آ گیا
جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو، پھر اس نے جینا حرام کر دیا، پوری قوم کا جینا حرام کر دیا، ان کے ساتھ بے انصافیاں ہوتی تھی، جو فرعون کے طرفدار تھے وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ قتل تک کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب اس نے ظلم سے اس طرح ڈھانے شروع کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ یہاں سے ہم نکل چلتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے۔ فرعون نے تعاقب کیا، یہ جس ملک میں جائیں گے میری بدنامی کریں گے، میری بدنامی کریں گے، میری سلطنت کی بدنامی ہوگی، میری بدنامی ہوگی، جو ظلم ان پہ کیے گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے، جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور رکھا گیا ہے اس کا ذکر کریں گے، میری سلطنت بدنام ہوگی۔ ان سب کو پکڑ کر یک بارگی قتل کر دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ اس نے پورے کا پورا اللہ کی حکمت تھی، مشیت عزتی تھی، اپنے پورے لشکر کو پیچھے لگا دیا، کوئی ایک سپاہی بھی اپنا پیچھے نہ چھوڑا، پورے لشکر کو حکم دے دیا تعاقب کرو، گھوڑوں کو تیار کر کے پیچھے چلو۔ وہ گھوڑوں پر تھے، وہ قوم پیدل تھی، دریائے نیل تھا۔ قدرت آج فیصلہ سنانے پر آ گئی، قدرت نے بھی آج اسے انجام کو پہنچانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس کے فرعون کے دربار میں کی تھی وہ آج پوری ہونے والی تھی، اور نبی مستجاب الدعوات ہوتا، نبی سے منہ سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ وعدہ فرما چکے تھے، مجھے لگتا ہے کہ تیری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آگے دریائے نیل آ گیا تو قدرت نے ایسے جوڑ جوڑے، دریائے نیل کی طغیانیاں تھی، اب قوم کی آگے بڑھنا قوم چاہتی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی شے نہ تھی پار جانے کے لیے، کوئی کشتی نہ تھی، کچھ نہ تھا۔ وہ قوم اب کنارے پہ کھڑی تھی، اور پتہ چلا کہ پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرنے لگے جو نازیبا تھی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ مثلا موسیٰ تیرے کہنے پر ہم آئے ہیں ادھر، تیری دعوت پہ لبیک کہا، تیرے خدا پہ ایمان لائے، تیری دعوت پر ہم ایمان لائے، ہم نے فرعون کی دشمنی مول لی، اب ہمیں بتا کدھر جائیں۔ اب پیچھے فرعون آ رہا، آگے دریائے نیل ہے، اب بتا کدھر جائیں۔ کوئی لگتا ہے ایک بھی نہیں بچے گا۔ ہائے، قدرت کی طرف سے جواب آیا، ان کا ایک بھی نہیں بچے گا، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ادھر وہ بھی کنارے پر آ گیا، آپ نے لاکھوں مرتبہ سن رکھا۔ پھر فرعون اپنے انجام کو پہنچا، اور جب اس نے دیکھا، جب سورہ یونس پڑھ کے دیکھو، جب اس نے دیکھا کہ موت اب آ گئی، اب میرے سر پہ آ گئی، اسرائیل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جب اس کی روح کو پکڑ کر کھینچنا چاہا، اس نے دیکھا کہ میری خدائی کا سورج غروب ہو گیا، اب کوئی لشکر میری مدد کو نہیں پہنچنے والا، کوئی میری مدد نہیں کرنے والا، میری کوئی طاقت نہیں چلنے والی۔ جب کوئی بھی کسی قسم کا اسے نظر نہ آیا، بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، منہ میں پانی پڑا، موت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہ فرعون کے الفاظ، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔
جب اس نے یہ کہا تو رب العزت کی ذات نے جواب دیا آل آنا وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، زندگی بھر فساد کر کر کے بدبخت جب مرتے وقت توبہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی توبہ کو کبھی قبول نہیں کیا گیا، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ جو آپ نے اس کے منہ پہ اس کے دربار میں کہے تھے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون تو ہلاک ہونے والا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام، ان لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم تمہیں ایک کمزور شخص جانتے ہیں معاشرے، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں عزت والے نہیں ہو۔ ان بدبختوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، آپ نے جواب دیا یا قومی ارہتی اعد علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط، اے میری قوم، میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے جسے تم نے پس پشت ڈال رکھا، اس خدا سے ڈرتے نہیں، میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، اس خدا کی طاقت کو کم سمجھتے ہو۔ بے شک تمہارے سب کاموں کو اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، آپ کے سب کاموں پر محیط ہے اللہ پاک کی ذات، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ جوابات تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جب وقت قریب آیا تو ان بدبختوں نے ایسی زبان چلائی، ایسے بدبخت تھے، ایسے جہل تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جب انہوں نے ایسے کلمات کہے تو رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا محبوب اس کا جواب، ان کا جواب میں دوں گا۔ انبیاء اپنا جواب خود دیتے رہے ہر کوئی، لیکن آقا دو جہاں کا وقت آیا تو رب العزت نے فرمایا محبوب تو چپ رہ، ان کا جواب میں دوں گا۔ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم دیوانے ہو، انک لمجنون، تمہیں جنون ہے، بے شک تم دیوانے ہو۔ تو رب العزت نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوبو، ساری نعمتیں اللہ کی تیرے لیے، سب نعمتیں میری اللہ کی محبوب کے لیے، ساری کائنات کی ساری نعمتیں میرے محبوب کے لیے، حوض کوثر میرے محبوب کے لیے، بے نعمت، ہر نعمت کا مالک مصطفیٰ ہے۔ بدبختو تم یہ کہتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ محبوب اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وہی بھیجی کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، دل پہ بوجھ نہ ڈالیں، ان بدبختوں کی باتوں کا بوجھ نہ ڈالیں۔ جس طرح یہ گستاخانہ کلمات ادا کرتے ہیں تیرے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، تجھ کو عطا ہوتا جاتا ہے، سب کوئی تجھ کو عطا ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک شخص کو آپ نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کی دعوت دی، اس بدبخت نے یہ کہا اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم ایک شاعر اور مجنوں کے کہنے پر اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ وہ بدبخت کہنے لگا۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ مجنوں، دیوانے اور شاعر نہیں ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں اور جملہ پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ انہوں نے شاعر کا الزام لگایا حضور پر، اللہ پاک نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، نہ ہم نے شعر کہنا سکھایا اور نہ ہی ان کے شایان شان۔ یہ میرے محبوب کی شان نہیں کہ شعر کہیں، یہ اللہ پاک کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور ایک بدبخت نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا تم ایسے شخص کی عبادت کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا، جس پر جادو کر دیا گیا، تم ایسے شخص کی عبادت کرتے ہو؟ تو رب العزت نے فرمایا انظروا کیف یفترون علی اللہ الکذب،
کہ محبوب ان کی گفتگو سنو، یہ کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں۔ اب یہ آیا کریمہ غور کرنے والی اور سوچنے والی ہے، اور دل کی تختی پہ لکھ لینے والی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، کہ محبوبو یہ کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، اور یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہو چکے ہیں، اب کسی صورت بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے، کسی صورت بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اللہ کا نافرمان ہوتا، اللہ کا نافرمان ہوتا، 100 سال کے بعد بھی توبہ قبول تھی، سینکڑوں ہزاروں برس کے سال بعد بھی توبہ قبول تھی۔ محبوب یہ میرا گستاخ نہیں، اس نے بے ادبی میری نہیں کی، اس نے محبوب تیری بے ادبی کی ہے۔ یفترون علی اللہ الکاذب، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، جس نے ایسے نازیبا کلمات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اس کی زبان سے ادا ہو گئے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے فرمایا، خدا جو پکڑے چھڑائے محمد، ارے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ گستاخ میرا نہیں، یہ بے ادب میرا نہیں، یہ میرے محبوب کا بے ادب ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جب جو جنگوں کا دور تھا، حضرت خالد بن ولید جب جنگیں لڑتے تھے تو جو پہلی مرتبہ کلمہ پڑھتے اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی، انہیں آزاد کر دیا جاتا، آزاد تھے تو وہ ماتحت اسی ملک کے باشندے آپ کی بادشاہت کو وہ قبول کر لیتے، مگر معاف ہو جاتا، اور جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کی اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑا، اسے قتل کر دیا جاتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، محبوب کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے ان پر توبہ کے دروازے بند کر دیے، ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بے ادبی کی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مثل هذا، کچھ لوگوں نے کہا، بدبختوں نے کہا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مثل هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کی مثل لا سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے، یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کی مثل لا سکتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، ہائے والا وجتمعت الجن والانس الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چیلنج کر دیا کہ انسان اور جنات سب جمع ہو جائے، انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہم قرآن کی مثل لائیں گے تو بھی نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس یہ تو کہتے ہیں قرآن لائیں گے، ارے ام یقول، جب انہوں نے قرآن پہ اعتراض کیا، ام یقول نفترا، یہ قرآن انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا محبوب تو چپ رہ، ان کو جواب میں دوں گا، ان کو میں جواب دوں گا۔ کل فاتو، رب العزت نے فرمایا محبوب انہیں کہہ، کل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، بدبختو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، تم تو پورے قرآن کی بات کرتے ہو، اس جیسی گھڑی ہوئی، تم کہتے ہو کہ پورا قرآن لا سکتے ہیں ہم، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے بلا لو جنہیں تم بلا سکتے ہو۔ یہ رب العزت نے چیلنج اس لیے فرمایا، یہ پہلے پارے میں بھی رب العزت نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم نہیں مانتے، اگر دین حق کو نہیں مانتے، اگر اس قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کے متبادر کوئی شے لا کے دکھاؤ، اس کے متبادر کوئی شے لا کے دکھاؤ، اپنی طرف سے کوئی شے بنا کے دکھاؤ۔
اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ مثل لانے کی بات ہے، یہ اللہ پاک کی کلام ہے، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتاری گئی ہے، اور اس نے یہ قیامت تک یہ اللہ پاک کی کلام رہے گی، اور مصطفیٰ پہ نازل رب العزت نے فرمائی اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ جس طرح فرمایا اس قرآن کی مثل لا کے دکھاؤ، اسی طرح قرآن کو نہیں مانتے تو اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ ارے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اس کی مثل لا کے دکھاؤ، اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ نہ اس جیسی کوئی کلام کوئی گھڑ سکتے ہو، نہ اس جیسی کوئی کلام لا سکتے ہو، نہ مصطفیٰ جیسی کوئی ان کی کوئی مثل لا سکتے ہو۔ وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر کوئی اس کی مثل لا کے کوئی ایسا لا کے دکھاؤ تو صحیح، لوگ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ ارے جو پھونک مارے مردے کو زندہ فرما دے، کوئی ایسا لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ 4 ماہ تک جس کا چولہا نہ جلے اور پھر بھی وہ بھی سلامت ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی روایت کہ 8 دن کے بعد میں جاتی، پہلا کھانا پڑا ہوتا، آپ سجدے میں ہوتے، اور میں دوسرا لے کے جاتی، وہ رکھ آتی، وہ اٹھا لاتی، اور اگلے ہفتے جاتی، وہ اسی طرح پڑا رہتا۔ مہینوں کے مہینے آپ فرماتی ہیں کہ کب کھاتے تھے، کب پیتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو فرمایا میرا محبوب، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا مجھے پلاتا بھی ہے، تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مثل کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں تمہاری مثل ہوں، وہ یہ بیان کرتے ہیں میں تمہاری مثل ہوں۔ یہ بیان کیوں نہیں کرتے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا تم میری مثل نہیں ہو سکتے، تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ کبھی ایسا دیکھا، کوئی ایسا دیکھا کہ 4 ماہ تک کوئی چولہا نہ جلے؟ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ جو گلیوں سے گزرے اور گلیاں خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ جو جس کے لعاب دہن سے اری کٹے ہوئے بازو جڑ جائیں، جس کے دستے اقدس لگنے سے کھجور کی ٹہنیاں عمدہ تلواریں بن جائیں۔ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ جس کے لعاب دہن سے کھارے کنو میٹھے ہو جائیں۔ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ تو صحیح، اری جس کے لعاب دہن لگانے سے نکلی ہوئی آنکھیں جڑ جائیں اور اس میں بینائی آ جائے۔ رب العزت نے فرمایا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ نہ اس یہ کوئی مثل کوئی لا سکتے ہو، نہ قرآن کی مثل کوئی لا سکتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات خالق ہے، مخلوق میں سے محمد مصطفیٰ کی کوئی مثل نہیں مل سکتی، اور قرآن کی مثل کوئی نہیں مل سکتی۔ یہ سب چیزیں اللہ پاک کی ذات اقدس کی عطا ہے۔ اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کیا کرو کہ تم مصطفیٰ کی امت ہو، تم خاتم النبیین کی امت ہو، ارے یہ تم اس نبی کی امت ہو، وہ امت ہو جس کے امتی ہونے کی تمنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کرتے رہے، جس کے امتی ہونے کی تمنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کرتے رہے، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور جس کی آمد سے پہلے 1,24,000 پیغمبر فقط دنیا میں تعارف کروانے کے لیے آئے۔ 1,24,000 پیغمبر صرف تعارف کرانے کے لیے تشریف لائے۔ 103 کتابیں آقا دو جہاں کے تذکرے سے بھری پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے والی کتب بھیجی گئی۔ ہر امت کو آگاہ کر دو، ہر کس و ناقص کو آگاہ کر دو، ہر جانور کو آگاہ کر دو، ہر پتھر کو آگاہ کر دو، ہر درخت کو آگاہ کر دو، ہر خشکی اور تری پر جو بھی چیز ہے ہر ایک چیز کو آگاہ کر دو کہ یہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اقدس کو جو شے سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے زیادہ سب سے زیادہ محبت ہے، جس شے سے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آقا دو جہاں نماز پڑھنا، یہ حضور کی سنت۔
نماز پڑھنا حضور کی سنت، سجدہ کرنا حضور کی سنت، قرآن کی تلاوت کرنا آقا دو جہاں کی سنت، روزہ رکھنا حضور کی سنت، افطار کرنا آقا دو جہاں کی سنت، قربانی حضور کی سنت، قربانی دینی حضور کی سنت، ہر عمل آقا دو جہاں کی سنت ہے۔ ارے مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے۔ ارے اللہ پاک کی ذات کو جس شے سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ رب العزت کی ذات اقدس نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی فرشتوں سے کیا کام لیا؟ اتنے فرشتے کیوں پیدا کیے؟ اتنے فرشتے کیوں پیدا کیے؟ جب فرشتوں سے کیا کام لیا؟ ہر فرشتے کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا بحمدک و نقدس لک، اور فرشتے پیدا کر لے۔ یہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان دنگا فساد کرے گا، دنگا فساد کرے گا، تو اور فرشتے پیدا کر لے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہیں کوئی عارضہ نہیں، وہ تیری عبادت ہی کریں گے، تیرا ذکر ہی کریں گے، تیری حمد ہی کریں گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، یہ تو قرآن میں ہے، وہ تیری حمد کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتے پکڑ لے، پیدا کر لے، وہ تیری حمد کریں گے۔ اب قرآن میں مجھے 32 پارے پڑھو اور ایک ایک لفظ کو کھول کے اس کے پڑھو، اور مجھے دکھاؤ کوئی ایسی جگہ جس پر یہ لکھا ہو کہ وہ کو حمد کریں گے۔ اور کیا حمد کریں گے؟ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، فرشتے کریں گے، کیا ذکر کریں گے؟ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ ذکر کون سا کرتے ہیں؟ ہر گیلی لکڑی ذکر کرتی ہے، اور ذکر کیا کرتی ہے؟ ہر زندہ شاید ذکر کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتی ہے؟ فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ ارے کیا ذکر کرتے ہیں؟ رب العزت نے فرمایا تنہا میرے فرشتے بھی نہیں، میرے فرشتے ہی نہیں، میں بھی ساتھ ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جو اللہ کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے، جو ذکر پسند ہے، وہ جو عمل پسند ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت پسند ہے، اور جو ذکر ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ذکر ہے۔ جو مقبول عبادت ہے وہ آقا دو جہاں کا ذکر ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ارے رب العزت نے فرمایا اے ذکرتو کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکرانی، اے محبوب ہم نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جو تجھے یاد کرے وہ خدا کو یاد کرے، جو تجھے یاد کرتا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ ایک آدمی ساری رات مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہا، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہا، مدینے کے تذکرے کرتا رہا، مدینے کی تعریفیں کرتا رہا، آنے والوں کی تعریفیں کرتا رہا، مدینے جانے والوں کے ہاتھوں کو چومتا رہا، انہیں خوشی کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ خدا کی عزت کی قسم فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہے، فرشتے اس کی عبادت کے لکھتے رہے۔ رب العزت نے فرمایا جو شے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، جو میرے مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے تم سے محبت کرے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں سجدے کرو، یہ نہیں کہا میری بارگاہ میں بار بار سجدے کرو، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ یہ سب کچھ بجا، روزے بجا، قربانی بجا۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے یحببکم اللہ، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پھر میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، آقا دو جہاں کے ہو جاؤ۔ جب تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے، صرف میں ہی نہیں، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔
جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہو جائے گا۔ ارے ایک صحابی ایک لشکر سے بچھڑ گیا، سو گیا، جلدی جاگ نہ آئی، وہ لشکر اٹھ کے کوچ کر گیا۔ اب وہ اٹھا، اتنی دیر کے بعد اٹھا، کسی سمت کا پتہ نہ چلے کہ وہ لشکر رستہ کون سا ہے، گیا کدھر کو۔ وہ لشکر نہ کہیں نظر نہیں آیا، بڑا پریشان تھا۔ اب کسی بات کا پتہ بھی نہیں تھا، کچھ سنا بھی نہیں تھا۔ وہ چل پڑا، اندازے کے ساتھ چل پڑا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ شیر نے اپنے شکار، وہ دھوکا تھا، اس نے اپنے شکار کو دیکھا تو شیر نے ایسے چھلانگیں لگائیں کہ مجھے میرا شکار مل گیا۔ جب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کرنا چاہا، اس صحابی کو کچھ پتا نہ تھا، کچھ یاد نہ تھا، کچھ سنا نہ تھا، کچھ بھی نہ سنا تھا۔ ایک ہی لفظ اس کی زبان سے نکلا، او شیر آرام سے آگے آ، میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، اس شیر نے اپنی گردن جھکائی اور اس کے آگے پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کی زبان تو یہ نہ تھی، شیر کی زبان تو یہ نہ تھی، اس نے تو اپنی زبان عربی میں اسے کہا تھا، وہ آ کے پاؤں چاٹنے لگا۔ اب وہ شیر اتنا قریب ہوا، ایسے اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگایا، کیا کہ دم کے ساتھ وہ اشارے کرتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ شیر یہ چاہتا ہے کہ میری پشت پر بیٹھ۔ وہ اوپر بیٹھا، شیر بھاگا، جہاں سے لشکر نظر آنے لگا اس نے وہاں آ کے اتار دیا۔ ارے رب العزت نے فرمایا تو مصطفیٰ کا ہو گیا، پھر ہر شے تیری ہوگی، سب کچھ تیرا ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، اس کا سب۔ وہ شخص جو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نماز کا وقت تھا، نماز حضور آقا نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں۔ جب سلام پھیرا، فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو قیامت کا پوچھ رہا تھا وہ کہاں؟ وہ حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا قیامت کا پوچھ تو رہا ہے، قیامت کی تیاری کیا کی؟ قیامت کا پوچھ تو رہا ہے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا نماز روزے کی تو اتنی تیاری نہیں۔ سنتے آئیے، نماز روزے کی تو میرے پاس، پنجابی کی آندے نے کام ٹلائی ہے، نماز روزے کا تو اتنا ذخیرہ میرے پاس نہیں، البتہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا بس جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے پہلے زندگی بھر جتنے عرصے کے ہم مسلمان ہوئے، اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی تھی جب آقا دو جہاں نے فرمایا جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں اہل بیت کی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ کا ذکر کرو، آقا دو جہاں کی محبت میں سرشار ہو اور سرشار رہو۔ جب تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم کملی والا قیامت کے دن ہی اس سے پہلے قبر میں تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آئے گا۔ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اپنا لے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن، وہ اعتراض کرنے والوں نے کہ لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اس شخص پر ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس پر اعتراض تھا۔ رب العزت نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس لیے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور اس طرح وہ بتدریج نازل ہوا، ضرورت کے مطابق، اور اس سے اپنے آپ کے دل کو بھی قوی رکھے۔ میں اپنے محبوب پہ نازل فرما رہا تھا، یہ وہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن
जबल रअयतहु खाशियतम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर पहाड़ों पे नाज़र कर दिया जाता, खशियत एज़दी से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पर उतारा जा रहा था, इसलिए बतदरीज उतारा जा रहा था कि मुस्तफ़ा के दिल को भी कवि रखना था, आक़ाए दो जहां के दिल को भी कवि रखना था। ये रब्बुल इज़्ज़त ने जवाबन ये फरमाया। अब उन्होंने इतराज किया, लस्ता मुरसला, हम आपकी रिसालत को नहीं मानते, आप पैगंबर नहीं हैं, आप पैगंबर नहीं हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया, रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब चुप रहा, मैं जवाब देता हूँ। इन्हें कहो कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा व इंदहु इल्मुल किताब व इंदहु इल्मुल किताब, तुम्हारे और मेरी रिसालत पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह की ज़ात काफ़ी है, अल्लाह की ज़ात मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, या वो गवाह है वाइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास सही किताब का इल्म है, जिसके पास सही, जो तौरात पढ़ने वाले हैं उनसे पूछो। आए हाय, मेरे आका ने फरमाया जो इंदहु इल्मुल किताब, जो किताब में जो सही किताब पढ़ने वाला है, जिसके पास इल्म है, उसे पता है कि मैं कौन हूँ। जिन किताबों में ये तौरात में लिखा है और ज़बूर में लिखा है और इंजील में आक़ाए दो जहां के तज़किरे हैं, इंजील में। और ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी उस कौम ने पूछा, क्या ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा की किताब में लिखा है कि एक नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आने वाला, एक नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आने वाला, क्या तो वही है? ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लोगों मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अरे मुझे तुमने मुर्दे जिंदा करते देखा और ये समझा कि मैं ही शायद वो हूँ। मुझे तुमने नाबीनों को आंखें अता करते देखा, तुमने समझा कि शायद मैं वो नहीं हूँ। तुमने मिट्टी के परिंदों को जिंदा फूंक मार के जिंदा करते देखा, तुमने समझा कि शायद मैं नहीं हूँ। लोगों उस नबी का क्या पूछते हो? खुदा की इज्जत की कसम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाखों का मजमा था जिसमें फरमाया, वो कहता है, वो किताब लिखने वाला कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों उस नबी का क्या पूछते हो कि मैं नबी हूं, लेकिन उस नबी की अजमत का आलम यह है कि मैं उसके जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक, मैं उसके जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं। वो इतना बरगुज़ीदा रसूल है। मेरे आका ने फरमाया, वअंदहु इल्मुल किताब, जिन्हें किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं इल्हामी किताबें, उनसे पूछो। तौरात जो सारी भरी पड़ी है, तौरात जो भरी पड़ी है, जो आक़ाए दो जहां की आमद से पहले हुजूर के तज़किरे पढ़कर, हुजूर की अज़मत को पढ़कर, हुजूर की शानों को पढ़कर जो दर्स तौरात का दिया करते थे, वो तौरात का दर्स देते थे, तारीफ़ मुस्तफ़ा की थी। तौरात का दर्स देते थे, तारीफ़ मुस्तफ़ा की थी। वो अज़मत मुस्तफ़ा की बयान करते थे। वो इतना बरगुज़ीदा रसूल है कि डूबे सूरज को इशारा करे, डूबा सूरज वापस पलट के आ जाता है, आ जाएगा। वो जो लड़की जिसने वो मिट्टी उठा के मेरे आका के कदमों की अपने वालिद की आंखों में डाली थी और उसकी बिनाई लौट आई थी, आपने कई मर्तबा सुना। अरे वो मिट्टी उसने अपने बाप से सुन रखी थी, जो तो बाप तौरात का आलम था, जिसने तौरात में पढ़ा था। उसके पांव के साथ मस होने वाली मिट्टी के जर्रे नाबीने की आंख में लगा दिए जाएं तो सल्बशुदा बिनाई लौट आती है। अब वो छुरियां मारता था, बिनाई खत्म नहीं होती थी, वापस आंख में जुड़ जाती थी। उसके छुरी मारी, फिर वो आंख जुड़ गई, उसे छुरी मारता था, ये जुड़ जाती थी। हाय हाय हाय। उन्होंने अपनी किताबों में ये पढ़ा था कि वो इतनी अजमतों वाला रसूल है। इसलिए फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने, वअंदहु इल्मुल किताब। अरे बदबख्तों, जो किताबें पढ़ने वाले हैं उनसे पूछो। अरे वो बदबख्तों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा अरफू, जिस रसूल को वो अच्छी तरह जानते थे, जिसकी आमद से वो बाखबर थे, जिसकी अजमतों को पहचानते थे, जिसकी अजमतों को पहचानते थे, वो रसूल जब उनके पास आ गया, बदबख्तों ने उसका इनकार कर दिया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। और फिर वो इनकार ऐसा हुआ कि फलानतुल्लाह, सारी दुनिया के लिए वो लानत बन गए। हर एक की लानत उन पर, खुदा की लानत उन पर, खुदा की लानत उन पर जो मुस्तफ़ा के ना हो सके,
جو مصطفیٰ کے نہ ہو سکے۔ خدا اور رسول کی لعنت ان پر جو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال سکے۔ ارے زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی خطائیں کرتے، کاش مصطفیٰ کی محبت کا بھی دم بھر لیتے، مصطفیٰ کی محبت کا۔ وہ کتابیں جب اللہ رب العزت نے فرمایا جو کتابیں پڑھتے ہیں وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتاب، جس کے پاس صحیح کتاب کا علم ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ طور پہ جا رہے تھے، وہ ایک لاش کو کھینچ کے لے جا رہے تھے روڑی پہ اسے پھینکنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزر گئے، رب العزت نے اسلام کا جواب نہ دیا کہ میرے برگزیدہ ایک بندے کو تو نے چھڑا کے جنازہ نہیں پڑھا، غسل نہیں دیا، دفنایا نہیں، اور تو سیدھا میری طرف آ گیا ہے، اس لیے میں اسلام کا جواب نہیں دوں گا۔ باری تعالیٰ وہ تو کہتے ہیں اس نے زندگی میں نیکی کوئی نہیں کی۔ رب العزت نے فرمایا پہلے جا غسل دے کے جنازہ پڑھ، پھر اسے دفنا کے آ، پھر میرے پاس آ، میں تجھے اس کی نیکی بتاؤں گا، میں اس کی کسی کو نیکی بتاؤں گا۔ لوگوں نے جنازہ نہ پڑھا کہ کوئی گواہ نہیں اس کی زندگی بھر نیکی کرنے کا، کوئی گواہ نہیں اس نے زندگی میں نماز پڑھی ہو، کوئی گواہ نہیں اس نے زندگی میں قربانی کی ہو، کوئی گواہ نہیں اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا ہو، کسی کی مدد کی ہو، کوئی گواہ نہ ملا، طے پا گیا کہ جنازہ جائز نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس طور پہ گئے، رب العزت کی بارگاہ سے اس کے بارے جب پوچھا، رب العزت نے فرمایا توریت پڑھ رہا تھا، توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ باب مصطفیٰ کی تعریف کا باب تھا، مصطفیٰ کے تذکرے کا باب تھا۔ جب اس پر لفظ محمد آیا، اس نے چوما آنکھوں کو لگایا، اس کی ایسے نیکی نے ساری زندگی خطائیں معاف کر دی۔ میں نے ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی، اس نے میرے مصطفیٰ کے نام کو چوما، اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوما۔ ارے اب چند آیات کا ذکر ابھی باقی ہے، جو مضمون ہم نے شروع کیا تھا کہ رب العزت نے جب لوگوں نے اعتراض کیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، رب العزت جوابات دیتا رہا۔ بھئی ٹائم ہو گیا جی ہاں بس شروع کر دیتا، 2 منٹ سے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔